अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश में होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्स जुनून और इस नावल को लिखा है ज़िया अली शाह ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा तो दूल्हा बनकर शहजादा लग रहा है। शामिर की माँ शामिर को दूल्हे के रूप में देखकर सदके वारी जा रही थी। वो ब्लैक कलर की शेरवानी के साथ मैचिंग क्लॉथ पहनकर खड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ में मैचिंग खुस्सा पहन रखा था। और मम्मा, क्या मतलब है, इस वक्त शहजादा लग रहा हूँ? पहले आपको कभी मैं शहजादा नहीं लगा? शामिर ने अपनी माँ से मजाक किया था। नहीं मेरा बेटा तो हमेशा से शहजादा ही था। वो अपने बेटे का माथा चूमते हुए बहुत रश्क से बोल रही थी। सोच लीजिए मामा, अपनी बहू के आने के बाद कहीं आपके ख्यालात बदल न जाएं। मैंने मीरब से सुना है कि कल आप अपनी बहू पर बहुत सदके वारी जा रही थी। हाँ, तो मेरी बहू बहुत उदास थी अपना घर छोड़ने पर। तो मैं क्यों ना अपनी बहू पर सदके वारी जाती। और तुम शर्म करो, अभी से मेरी बहू से जेलस होना शुरू हो गए हो। अभी से मेरी बहू से जेलस होना शुरू हो गए हो। मर्जी है मामा आपकी। मुझे तो अभी से ही आपकी मोहब्बत में कटौती होती नजर आ रही है। वो हंसते हुए अपनी मामा को तंग कर रहा था। चलो अब बातें नहीं बनाओ, तुम्हारे बाबा कब से जल्दी की रट लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि हमें टाइम से पहुंचना है। तो जल्दी करो, मैं बाकी के इंतजाम देखती हूँ। तुम रेडी होकर नीचे आ जाओ। हमें वक्त पर बारात लेकर हॉल में पहुंचना है। हाय, मैं कैसे बताऊं कि मैं ये घड़ियां कैसे गिन गिन कर गुजार रहा हूँ। मेरा तो दिल इन रस्म और रवाजों को मानता ही नहीं। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं जाऊं और अपनी बीवी को अपनी बाहों में भर के अपने साथ ले आऊं। मगर ये मजबूरियां, ये दुनिया के बनाई हुई फजूल रस्में। वो अपनी माँ के जाने के बाद ठंडी आहें भरता हुआ सोच रहा था। चलो मेरी कमसन मासूम डरपोक बीवी, तैयार हो जाओ एसीपी की कड़ी आजमाइशों पर पूरा उतरने के लिए। ये एसीपी तुम्हारी जान को बहुत मुश्किल में डालने वाला है। तुम्हारे इस मासूम हुस्न और नाजुक सरापे ने इन दिनों मुझे जितनी मुश्किल में डाला है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी जान मुश्किल में डालूंगा। तुम्हारे इस मासूम चेहरे ने मेरी रातों की नींद हराम करके रखी हुई है। मैंने तो तुमसे नकाह तुम्हारे भाई को इम्तिहान में डालने के लिए किया था। मगर बीवी, तुमने तो ऐसी भी कोई ही कड़े इम्तिहान में डाल तुमने तो एसपी को ही कड़े इम्तिहान में डाल दिया। उसके दिलकश लफ्ज उसकी घनी मूछों तले मुस्कुरा रहे थे। मीरब किचन में खड़ी हुई शाह की रात वाली नज़दीकियों से शर्मा कर सोच रही थी कि शाह कितना रोमांटिक है। शाह को देखकर कुछ सोच सकता है कि इतने रोमांटिक है। शक्ल से खड़ूस नजर आने वाला शाह अंदर से इतना रोमांटिक है। उफ। वो किचन में खड़ी हुई खुद से ही बातें कर रही थी जब उसकी की सास किचन में दाखिल हुई थी। मीरब जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो आगे बढ़ी थी प्यार लेने के लिए। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, सुबह सुबह किचन में, खैरियत? जी अम्मी जान, मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ। मगर बेटा, आप जकिया को बोल दो। नहीं अम्मी जान, मैं खुद बना लूंगी। मुझे शाह के लिए भी चाय बनानी है। मैं उनके मुताबिक चीज़ें सीखना चाहती हूँ। अगर कुछ बनाऊंगी तो मुझे शाह के मुताबिक उसकी पसंद की चीज़ें बनानी आनी चाहिए। कैसे आएंगी? वो बताते हुए नज़र झुकाकर शर्मा रही थी। मेरी बेटी मेहनत कर रही है अपने शौहर के दिल में उतरने की। रोमान शाह की माँ मीरब को अपने सीने से लगाकर बड़ी मोहब्बत से बोली थी। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रोमान की ज़िंदगी में फिर से रंग भर रही हो। मीरब अपनी सास की इस बात का मफहूम समझ नहीं पाई थी। बस इसी तरह मेरे बेटे को मोहब्बत देती रहना, वो दिल का बहुत अच्छा है। ये बात मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताई थी। इसमें कोई खोट नहीं है। खरा सोना है मेरा बेटा। एक बार अगर तुम उसके दिल पे लगे हुए ताले की चाबी ढूंढ कर लगाने में कामयाब हो गई तो उसके दिल में सिर्फ तुम होगी। और मुझे लगता है कि मेरी बेटी वो चाबी ढूंढने में कामयाब हो गई है। वो मीरा को प्यार करते हुए मुस्कुरा रही थी, जबकि मीरब अपनी सास की बातों पर नजर झुकाए हुए शर्म से लाल हो रही थी। मगर उसे खुशी थी कि उस बात की कि वो रोमान शाह के दिल पर दस्तक देने में कामयाब होगी, जिसकी गवाही खुद रोमान शाह की माँ दे रही थी। उसका दिल पुरसकून था, ये सोच कर कि आज शाह उसकी तरफ खुद से कदम बढ़ा रहा है। बेटा, घर में कुछ खास मेहमान आए हैं, उनका ख्याल रखना। और रुमान को भी जाकर बता दो कि उसके दुधियाल से जो मेहमान आने थे वो आ चुके हैं। जी अम्मी जान, आप मुझे बता दें क्या करना है, मैं देख लूँगी। मीरब कब इतनी सलीकामंद और फर्मा बरदार होगी थी, उसे शाह की मोहब्बत में खुद को बदलते हुए पता ही नहीं चला था। इस वक्त वो घर की एक समझदार बहू नजर आ रही थी। वो जज्बाती खुदसर नौकरों के सर झगड़ा करने वाली लापरवाह मीरब को वो कहीं पीछे छोड़ आई थी। बेटा, तुम पहले जाओ, रुमान को चाय दो और खुद भी आराम से पियो और उसके बाद मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। जी अम्मी जान। उसकी सास किचन से जा चुकी थी और मीरब डिश के अंदर चाय के 2 मग रखकर अपने रूम की तरफ जा रही थी। रुमान शाह सुबह उठते ही पहले चाय पीता था। वैसे तो वो चाय अपनी सुबह की वॉक के बाद पीता था, मगर आज शाह फजर की नमाज के पढ़ के फिर बेड पर लेट गया था। रात को भी बहुत टेंशन में था, इसलिए उसने जगाना मुनासिब नहीं समझा था। मगर अब वो चाय
اس لیے لے کر جا رہی تھی تاکہ وہ فریش ہو سکے اور مرحا کی رخصتی کی تیاری کے لیے کام دیکھ لیں۔ میرب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو نظر سامنے سوئے ہوئے رومان شاہ پر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا اور اس کے نیچے والا آدھا حصے پر بلینکٹ تھا، مگر اوپر والا حصہ ویسے ہی ننگا تھا۔ اس کی چوڑی کمر پر میرب کی نظر پڑی تو میرب کے دل نے ایک زوردار بیٹ مس کی تھی، وہ سوچ کر کہ اتنا خوبصورت لمبا چوڑا شاہ اس کی ملکیت تھا۔ شاہ اٹھ جائیں اور چائے پی لے، وہ سائڈ ٹیبل پر ڈش رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی تھی۔ شاہ جو اس کے ہی انتظار میں جاگ رہا تھا، وہ فی الحال باہر جا کر ان لوگوں کی منحوس شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کب سے وہ روم میں لیٹ کر ہی میرب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں میرب کو صبح صبح اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ پہلے تم ادھر آؤ، میرے پاس سیدھا ہو کر تکیے پر لیٹ گیا تھا، ایک ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس نے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی میں کہاں پاس آؤں؟ شاہ پاس ہی تو ہوں۔ وہ بیڈ سے صرف ایک قدم ہی پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اتنا پاس آنے کو میں پاس بولتا ہوں، اتنے پاس آنے کو میں پاس بولتا ہوں، سمجھی؟ وہ میرب کو ہاتھ سے کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ شاہ کے سینے پر گرنے سے میرب یکدم گڑبڑائی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرب کے گھنے ریشمی بال شاہ کے چہرے پر گھٹا بن کر پھیل گئے تھے، جبکہ وہ ایک بازو سر کے نیچے رکھے ہوئے دوسرا اس کی کمر کے گرد سختی سے حصار باندھ کر اسے سینے میں میچ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرب شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فاصلہ بناتے ہوئے بولی، جو کہ ناممکن ٹھہرا۔ خاموشی سے لیٹی رہو۔ میرب کا نرم و نازک سراپا شاہ کے حواسوں پر چھا رہا تھا، جبکہ میرب کا دل زوروں سے دھک دھک کر رہا تھا، جسے شاہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ یہ میرے پاس آنے سے تمہارا دل اتنی اسپیڈیں کیوں پکڑ لیتا ہے؟ وہ اس کے کان کے لو کو چھوتا ہوا سرگوشی نما بولا تھا۔ شاہ کے جسم سے آتی ہوئی کلون کی خوشبو میرب کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر کے دھڑکنوں کے رقص کو بگاڑ رہی تھی۔ امی جان کہہ رہی تھی کہ آپ کے ددیال سے جو مہمان آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ غصے سے چلایا تھا اور ایک ہی جھٹکے سے میرب کو خود سے دور کرتے ہوئے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جھٹکنے سے میرب کا ماتھا سائڈ ٹیبل کے ساتھ ٹکرا گیا۔ سوری وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر نیچے آیا تھا۔ دکھاؤ مجھے، شاہ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ سوری یار، میں تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شرمندہ تھا۔ پلیز دکھاؤ مجھے۔ شاہ نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ نیچے کو سر جھکائے ہوئے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیبل کا کونا لگنے سے میرب کے ماتھے پر چھوٹا سا کٹ لگ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ میرب کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کھول کر اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ شاہ چھوڑ دے، میں خود کر لوں گی۔ کٹ کی ڈریسنگ کرتے ہوئے میرب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور غصے سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ سوری یار، مجھ سے غلطی ہو گیا، اس کی معافی تو مانگ رہا ہوں۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب گھماتے ہوئے پھر سے اس کے ماتھے کے کٹ کی ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ پائیوڈین لگنے سے میرب کے زخم پر جلن ہوئی تھی۔ جلن ہو رہی ہے؟ وہ بے چین سا ہو کر اس کے ماتھے پر اپنے منہ سے پھونک مار رہا تھا۔ شاہ، آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ کبھی تو شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی زہر سے بھی زیادہ کڑوے اور زہریلے بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ ایک پل کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں پیار نظر آنے لگتا ہے، دوسرے ہی لمحے آپ کا رویہ میری ذات کو دو ٹکے کا بنا دیتا ہے۔ میں آپ کے اصلی روپ کو پہچان ہی نہیں پا رہی۔ میرب کو تو شاہ ہر روپ میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے ناراض تھے تو میں تو اس حال میں بھی آپ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آپ کا ساتھ میرے لیے پوری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ مجھے تو صرف آپ کا ساتھ چاہیے تھا، جو خدا نے میری جھولی میں ڈال دیا تو میں خود کو مکمل سمجھنے لگی تھی۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی، سے زیادہ کی تو میں نے آپ سے کبھی توقع ہی نہیں کی، مگر شاہ آپ کا یہ پل پل بدلتا رویہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ بہت درد سے سسکیاں بھرتے ہوئے شاہ سے شکایت کر رہی تھی، بینڈی سے اسٹیکر اتارتے ہوئے اس کے ماتھے پر چپکا رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس واپس سائڈ ٹیبل کی ڈرار کے اندر رکھتے ہوئے کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی تھی۔ اپنی بات کا جواب نہ پا کر میرب غصے سے طوفان کی طرح اٹھتی ہوئی روم سے باہر جا رہی تھی کہ شاہ نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ میرب نے اسے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، وہ اسی پوزیشن میں باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تمہارے دل کو جو صحیح لگتا ہے تم اس پر یقین کر لو، وہ دھیما بولا تھا۔ میرب کا دل تو پاگل ہے، اس کو تو یہ لگتا ہے کہ شاہ مجھ سے پیار کرنے لگا ہے، تو کیا میں اس پر یقین کر لوں؟ وہ آنسوں سے بھری ہوئی آواز سے بول رہی تھی، جبکہ مجھے پتا ہے ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے دل سے بول رہی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو تمہارا دل سوچ رہا ہے ویسا نہیں ہے؟
ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ کا میرے ساتھ رویہ تھا اس کو دیکھ کر تو کوئی پاگل بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ پیار کرنے والے اس طرح تکلیف نہیں دیتے۔ وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو میں نقصان پہنچانے اس کی پشت پر اپنا سینہ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ دروازہ کھٹکا تھا۔ صاحب جی، بڑی بیوی جی آپ کو اور بھابھی جی کو بلا رہی ہیں۔ نوکرانی آواز دے کر جا چکی تھی۔ تم جاؤ اور امی جان سے بول دو کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ میرب نے حیرانی سے شاہ کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ شاہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی امی جان کو ملنے کے لیے ان کے روم میں جایا کرتا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس نے کبھی بھی رومان شاہ کو اپنی امی کی کوئی بات ٹالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی ان کا بلاوا آیا تھا اور بلاوا آیا ہو اور شاہ نہ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے شاہ کا انکار میرب کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شاہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ تیاریاں دیکھنی ہیں، میں وہ دیکھ کر آتا ہوں۔ شاہ کے الفاظ اور لہجہ ایک دوسرے سے میچ نہیں ہو رہا تھا۔ تم ناشتے کے بعد پین کلر ضرور کھا لینا، اسے فکر تھی میرب کی۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں، فی الحال مجھے ایک ضروری کام ہے، تم ناشتہ کر لینا امی کے ساتھ۔ میرب نے شاہ کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے تھے جبکہ شاہ واش روم میں جا چکا تھا۔ کچھ ایسا تھا جو میرب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم کمرے سے باہر آئی تو ٹیبل پر کافی گہما گہمی کا ماحول تھا۔ تو دو خواتین اور دو مرد سامنے بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے، جن میں سے ایک بیمار لگ رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے کی ویرانی اور پلاہٹ بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نارمل سی شرٹ کے ساتھ کیپری پہنی ہوئی تھی اور مسٹرڈ کلر میں اس کا رنگ کافی کھل رہا تھا۔ اس کے نین نقش کافی خوبصورت تھے، مگر چہرے پر کافی اداسی کے تاثرات تھے۔ میرب چلتے ہوئے ٹیبل کے قریب آ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شاید وہی مہمان ہے جن کا ذکر امی جان نے کیا ہے۔ السلام علیکم۔ میرب نے پاس آ کر ادب سے سلام کہا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ میرب بیٹھو، ان سے ملو۔ یہ رومان کے بڑے تایا ابو ہیں اور یہ چھوٹے تایا، اور یہ رومان کی بڑی تائی ہیں اور یہ چھوٹی تائی، اور یہ رومان کے بڑے تایا کی بیٹی مہک ہے۔ میرب کی ساتھ نے میرب کو مہمانوں سے متعارف کروایا۔ اور یہ میری بہو ہے میرب، رومان کی بیوی۔ باقی سب لوگوں کا ریئیکٹ تو بالکل نارمل تھا، مگر اس لڑکی کا ریئیکٹ بہت عجیب تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی اور درد کے تاثرات تھے جن کو میرب نے بخوبی دیکھا تھا۔ خواتین نے میرب کا حال چال پوچھا اور سب نے باری باری اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے دعائیں دیں۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ میرب اچھی بہو کی طرح ذکیہ کے ساتھ کچن میں سارے انتظام کو دیکھنے لگی تھی۔ حالانکہ اس کے ساتھ نے کافی بار اسے ناشتے کے ٹیبل پر بلایا، مگر وہ نہیں آئی، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اسے ناشتہ شاہ کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ میرب جی امی جان، بیٹا رومان تیار نہیں ہوا؟ امی جان تیار ہو رہے ہیں، مگر ان کو کہیں ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ تیاریاں دیکھنی ہیں، وہ واپس آ کر ناشتہ کریں گے۔ میرب نے شاہ کی بولی ہوئی بات کو میرب نے دہرایا تھا، مگر بیٹا اس کو بولو کہ وہ ناشتہ کر کے جائے۔ امی جان میں نے کہا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا۔ وہ ہماری موجودگی میں نہیں آئے گا، ہمیں پتہ ہے ہم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد وہ ہم سے کبھی نہیں ملے گا۔ ہمیں بات کا آئیڈیا تھا، آپ پریشان نہیں ہو، بلکہ میرے خیال سے ہمیں اٹھ کے کمرے میں چلے جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر میں آرام سے چل پھر سکے اور ناشتہ کر سکے۔ میں کہ بابا، رومان کے بڑے تایا نے بولا تھا۔ نہیں نہیں بھائی صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، سچ میں آج رخصتی کا دن ہے اور اسے بہت ساری تیاریاں دیکھنی ہوں گی، اس لیے وہ نہیں آیا ہوگا۔ رومان شاہ کی ماں اس پر پردہ ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ حقیقت سے تو رومان شاہ کی ماں بھی اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ لوگ ناشتہ کر کے اپنے روم میں جا چکے تھے، جبکہ رومان شاہ ابھی تک اپنے روم سے نکل کر نہیں آیا تھا۔ میرب ناشتے کا کام نپٹا کر روم میں واپس آئی تو شاہ سامنے تیار ہو کر کھڑا ہوا، خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ میرب کو ڈریسنگ میرر میں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں۔ جواب شاہ کی امید کے مطابق آیا تھا۔ کیوں، آپ نے بھی تو نہیں کیا؟ میں نے آپ سے پوچھا۔ وہ خود کو نارمل دیکھ رہی تھی، بیڈ کور کو فولڈ کر رہی تھی۔ بہت زیادہ بیویوں والا ایٹیٹیوڈ نہیں آ گیا تم میں؟ شاہ اپنے کف کے بٹن بند کرتا ہوا چھوٹے قدموں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ بیوی ہونے کا اور کوئی حق تو ملا نہیں، کم سے کم ایٹیٹیوڈ تو بیویوں والا رکھ سکتی ہوں۔ لہجہ اداس تھا۔ تو ہمیں بیوی ہونے کا حق چاہیے، تو تمہیں بیوی ہونے کا حق چاہیے۔ میرب جو بیڈ کور کو فولڈ کر رہی تھی، شاہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے خود کے قریب کر لیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ شاہ کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہاری بات کا؟ تم یہی جتا رہی تھی کہ میں تمہیں تمہاری بیوی ہونے کا حق نہیں دے رہا۔ اس کی شرمائی ہوئی حالت دیکھ کر شاہ محظوظ ہو رہا تھا۔ شاہ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ وہ اس کی باہوں میں کسی کسی ہوئی کھڑی شرم سے دوچار ہو رہی تھی۔ شاہ کی گرم سانسیں میرب کے کانوں کی لو کے اوپر پڑ رہی تھی، کیونکہ شاہ نے اپنی تھوڑی میرب کے کاندھے پر رکھی ہوئی تھی اور اپنے بازو اس کے گرد حائل کر رکھے تھے۔ شاہ
کا यूं बार बार करीब होना मीरब को जितना अच्छा लगता था उतना ही उसकी शर्म और घबराहट की वजह भी बनता था। मीरब का दिल धक धक कर रहा था, उसकी हथेलियां भीगी हुई थी, पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। शाह उसके माथे पर चमकते पसीने की बूंदें देखकर आतिशी लबों से मुस्कुराया था। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अपना हक मांगो तो? वो सरगोशी में बोलता हुआ उसे घुमाकर चेहरा अपनी तरफ कर चुका था। नहीं, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। वो शर्माकर अपना चेहरा शाह के सीने में छुपा गई थी। मगर मैं तो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे सारे हक देने वाला हूँ और अपने सारे हक तुमसे बड़े हक से वसूल भी करूँगा। तैयार रहना। शाह प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। शाह की बातों से मीरब को ढेरों शर्मो हया ने आ घेरा था। वो शाह की नज़दीकियों से घबरा कर यहाँ से गायब होना चाहती थी, मगर उसकी इस हिकमत अमली को नाकाम बनाए हुए शाह उसे खुद में समा कर खड़ा हुआ था। तुम्हें पता है तुम्हारे ये जिस्म की खुशबू मुझे रोज़ कितना बहकाती है, और तुम्हारी ये खूबसूरती क़यामत है क़यामत। तुम इतनी खूबसूरत हो कि अपने दिल को लाख रोकने के बावजूद मेरा दिल आवारा भंवरे की तरह तुम्हारे हुस्न के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। शाह का यूं खुले लफ्ज़ों में उसकी तारीफ करना मीरब के दिल की तारों को छेड़ रहा था। उसके दिल की धड़कनें रक्त कर रही थी शाह के अल्फाजों की धुन पर। उसे खुद के कानों पर यकीन नहीं था जो शाह उसे बोल रहा था। शाह, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? मीरब अपना मनपसंद सवाल शाह से पूछ रही थी। इसका जवाब तो मैं तुम्हें तुम्हारे करीब आने पर ही दूंगा। शाह प्लीज़, जब इतना कुछ बोल दिया तो ये भी कह दें कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जब तुम मेरी सांसों में उतरोगी तो तुम्हें पीने के बाद तुम्हें टेस्ट करके बताऊंगा कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। आखिर वो भी रुमान शाह था। इतनी आसानी से तो मीरब के मनपसंद सवाल का जवाब कभी ना देता। वो भी वक्त की भट्टी में तप कर कुंदन बना हुआ खड़ा सोना था। ऐसे कैसे इजहार मोहब्बत कर जाता, जबकि मीरब उसके इन अल्फाजों को सुनने के लिए बहुत बेचैन थी। वो चाहती थी कि शाह अपने मुंह से इजहार मोहब्बत करे। शाह प्लीज़ कह देना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो बच्चों की तरह जिद करते हुए उसके सीने से लगी हुई थी। कहा है ना, जब मेरे करीब आओगी, जब खुलकर मैं तुम्हें खुद में महसूस करूंगा, जब तुम्हारी सांसों को मैं अपनी सांसों में अंडेलूंगा तो फिर बताऊंगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं। अल्फाज और लहजा अटल था। तो ठीक है, फिर छोड़े मुझे। जब आप मुझे बताएंगे तभी मुझे अपने इतने करीब कीजिएगा। वो शाह के सीने पर जोर देते हुए पीछे होने लगी थी, मगर उसकी यह हिम्मत बेकार साबित हुई थी। शाह ने अपने कसरती सीने के साथ उसे और भी ज़्यादा कस लिया था। उसकी छुड़ाने वाली हरकत से शाह की गिरफ्त और भी सख्त हो गई थी। शाह प्लीज़, बाहर मेहमान आए हुए हैं, छोड़े मुझे, इनको जाकर देखना है। वो खुद को छुड़ाने के लिए शाह से मिन्नतगर अंदाज से बोली थी। तो आए रहने दो, घर में बहुत सारे नौकर मौजूद हैं, तुम इन मेहमानों के नौकर नहीं हो। शाह का लहजा सख्त हुआ था और माथे पर बल भी नमूदार होने लगे थे। मीरब एक बार फिर शाह के लहजे और चेहरे के बदले जाविये को समझ नहीं सकी थी। शाह, वो हमारे मेहमान और अम्मी जान का ऑर्डर है कि मैं उनका ख्याल रखूं। वजाहत बयान की थी। तुम उनका कोई काम नहीं देखोगी। तुम मीरब रुमान शाह हो, रुमान शाह की बीवी, किसी की गुलाम या नौकर नहीं हो जो यूं हर अरे गहरे की खिदमतें करती फिरो। और तुम पर मेरा हुक्म मानना सबसे पहले फ़र्ज़ है। अपने स्टेटस को समझो। तुम्हारा लेवल इन लोगों से बात करने का नहीं है और तुम उनका काम करती फिर रही हो। उसके कांधों को ज़ोर से पकड़ कर खड़ा था। शाह छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। क्या हो जाता है आपको? एकदम से शाह का यूं उसके कांधों को जोर से दबाना मीरब के दर्द की वजह बना था। शाह को अपने सख्ती वाले रवैये का एहसास होते गिरफ्त ढीली हुई थी। मेरे लिए नाश्ता ले आओ, बल्कि रहने दो, मैं जकिया को बोल देता हूँ। उसने इंटरकॉम पर जकिया को नाश्ते के लिए कहा था। कुछ देर बाद जकिया, जो किचन की मुलाजमा थी, वो नाश्ते की ट्रॉली लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। वो ट्रॉली को छोड़कर दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। मीरब शाह के गुस्से को देखकर मुंह फुलाए हुए चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। उसे शाह का ये पल पल बदलता हुआ रवैया समझ में नहीं आ रहा था। शाह ट्रॉली को सोफे के नज़दीक करते हुए खुद सोफे पर बैठ गया था। एक प्लेट के अंदर अंडा और स्लाइस रखते हुए 2 मग में चाय डाली और स्लाइस के साथ अंडा लगाकर नवाला बनाते हुए मीरब के आगे किया था। मुँह खोलो। आईब्रो उठाकर शाह की जानिब से हुक्म दिया गया। मुझे भूख नहीं है। शाह के पल पल बदलते हुए रवैये से आखिरकार मीरब को भी गुस्सा आ गया था। मुंह खोलोगी तो लग जाएगी। शाह का लहजा हुक्म देने वाला ही था। नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे सच में भूख नहीं है। मीरब अपना चेहरा घुमा गई। मीरब, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मेरे अंदर ज़्यादा पेशेंस नहीं है, इसलिए चुपचाप नाश्ता करो ताकि मैं तुम्हें दवाई दे सकूँ। शाह, आप हर चीज़ के लिए क्यों मुझसे ज़बरदस्ती करते हैं? मेरे ख्याल से तुम्हें नॉर्मल तरीके से मेरी कोई बात भी तो समझ में नहीं आती। नवाले को वापस प्लेट के अंदर रखते हुए मीरब के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ लगाते हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे का रुख अपनी जानिब किया था। अपने आतिशी लबों को मीरब के खूबसूरत खूबसूरत होंठों पर रखकर उनको सख्ती से अपनी कैद में ले गया। मीरब इस अचानक हुई आफत से घबरा उठी थी। वो उसके लबों की नमी पीते हुए कतरा कतरा अपने अंदर अंडेलते जा रहा था।
اس کی سانسیں پی کر شاہ نے میرب کو منانے کا یہ نیا انداز اپنایا تھا۔ شاہ کا انداز بہت جان لیوا تھا۔ شاہ کے لب کم اور انگارہ زیادہ تھے۔ میرب کے ہونٹوں کی نمی پی کر اس چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ میرے خیال سے اب تمہیں بھوک لگ گئی ہوگی، اگر نہیں لگی تو میں دوبارہ سے ٹرائی کر کے تمہیں بھوک لگوا دوں گا۔ انداز بہت بے باک تھا۔ میرب اس وقت نہ تو کچھ بولنے کی حالت میں تھی اور نہ آنکھیں اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھنے کے، بس اپنی بے ترتیب سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوالا پھر سے بنایا گیا اور میرب کے منہ کے آگے کیا۔ اب کی بار میرب نے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے نوالے کو اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ شاہ کا اگلا قدم کیا تھا، کم سے کم وہ دوبارہ شاہ کو وہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دل میں ضرور سوچ رہی تھی کہ شاہ کتنی جان لیوا چیز ہے۔ ظالم کا نہ تو غصہ برداشت کیا جا سکتا ہے نہ محبت۔ آج پہلی بار میرب نے بھی خود کے دل میں یہی سوچا تھا کہ میرب کہاں پھنس گئی ہو، مگر اس پھنسی ہوئی میرب کو شاہ کی نزدیکیاں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ شاہ کی اتنی نزدیکیوں کو سہنا میرب جیسی نازک سی جان کے لیے آسان نہیں تھا۔ میرب کو ناشتہ شاہ نے اپنے ہاتھوں سے کروایا تھا، خود بھی ساتھ میں ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ پہنچتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ٹیبل کے ڈراور سے میرب کے لیے پین کلر نکال کر لے کر آیا، اور جو میرب نے صبح سے نہیں کھائی تھی۔ جگ سے پانی میں گلاس انڈیل کر میرب کے آگے کرتے ہوئے گولیاں اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے رکھی تھی۔ میرب نے جلدی سے گلاس شاہ کے ہاتھ سے لے کر پانی پی لیا۔ میں ارینجمنٹ دیکھنے جا رہا ہوں تو میرے آنے سے پہلے ریڈی ہو جاؤ اور میرے کپڑے بھی نکال کر رکھ لینا، اور باہر جا کر ان لوگوں کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میرب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پیار سے سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ جاؤ گی تو بہتر ہے، ورنہ مجھے اور بھی بہت سارے طریقے آتے ہیں سمجھانے کے۔ میرے خیال سے ان میں سے تمہیں کوئی بھی پسند نہیں آئے گا، تو بہتر یہی ہے کہ میری بات کو دماغ میں رکھنا۔ وہ دھمکی دیتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ میرا کو پارلر والی نے گھر پر آ کر تیار کر دیا تھا۔ میرا دلہن کے جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرون ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ چودھویں کا چاند لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کیوٹ نین نقش میک اپ سے بہت کھل رہے تھے۔ میرون ریڈ کلر کے جوڑے پر گولڈن نقشی کا کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں خوبصورت گولڈن کی جولری جو اسے اور بھی گریسفل بنا رہی تھی۔ دونوں کلائیاں میٹل کی میرون ریڈ چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ گلاب کے گجرے ہاتھوں میں مہک رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں بھری بھری مہندی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماتھے پر لگی ہوئی ماتھا پٹی سے شہزادیوں والی لک دے رہی تھی۔ ناک میں پہنی ہوئی باریک سی بالی نما نوز پن جس میں 3 خوبصورت ڈائمنڈ کے موتی جڑے ہوئے تھے اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے بھائی نے کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ اسے دیکھنے والے کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا۔ مہک تو اسے حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا یہ وہی ڈری سہمی سی میرا ہے جسے گھر میں کبھی کسی نے کوئی ویلیو نہیں دی تھی، اور اس کی یہ ساری تیاریاں رومیو نے کروائی ہیں؟ یہ سوچ سوچ کر مہک بہت حیران تھی۔ وہ تو رومان شاہ کا گھر دیکھ کر ہی پاگل ہو رہی تھی۔ اتنا خوبصورت اور وسیع گھر جس کی ہر شے یہ ثابت کر رہی تھی کہ اس گھر کا مالک بہت امیر اور نفاست پسند ہے۔ پھر چاہے وہ گھر کے پردے تھے یا بچھے ہوئے خوبصورت قالین، گھر میں رکھا ہوا فرنیچر تھا یا رکھے ہوئے خوبصورت شو پیس، ہر چیز میں نفاست اور اس کی بیش قیمت ہونا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کو دیکھ کر رومان شاہ کے دونوں تائیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، اور اب میرا کی تیاری اور اس کا خوبصورت مہنگا ڈریس، اس کی مہنگی جولری دیکھ کر تو منہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر فطرتی طور پر تو وہ جیلت ہونے والی خواتین تھیں، اور گھر پر آئے ہوئے مہنگے پارلر سے لڑکیاں جو میرا کو تیار کر رہی تھیں۔ رومان شاہ نے اپنی بہن کو کہیں بھیجنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے اسے تیار کرنے کے لیے مہنگے اور مشہور پارلر سے لڑکیوں کو بلوایا گیا تھا۔ مہندی سے لے کر دلہن بننے تک کا سارا بندوبست گھر پر ہی تھا۔ مہک نے کیپری کے ساتھ کامدار کرتا پہنا ہوا تھا، ساتھ میں بڑا سا ڈیزائنر دوپٹہ تھا جس کو اس نے کاندھے پر لٹکایا ہوا تھا، ڈیپ گلا جس میں خوبصورت آرٹیفیشل چین پہنی ہوئی تھی، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اور گہرا میک اپ جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کرتی تھی۔ اس کا لباس ہمیشہ سے اس طرح کا چست ہی ہوتا تھا۔ آج بھی اس نے اپنا من پسند فیشن کیا ہوا تھا۔ اس کا فیشن اور تیاری دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے۔ پیروں میں لمبی ہیل، کھلے بال جو آدھے آگے اور آدھے پیچھے کو تھے، فل تیار ہو کر اپنی طرف سے رومان شاہ پر بجلیاں گرانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے دماغ میں آج بھی رومان شاہ کا وہی عکس چل رہا تھا جب وہ حویلی کی نیلامی کے لیے لاہور آیا تھا۔ اس دن سے وہ رومان شاہ کی دیوانی ہوئی پھرتی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس رومی کو وہ یوں دھتکارتی تھی وہ ایک دن رومان شاہ بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ اس کی خوبصورتی، اس کی مردانہ پرسنالٹی کو وہ اس دن سے لے کر آج تک نہیں بھول سکی تھی۔
وہ اسے دیکھنے کے لیے بے حد بےتاب تھی۔ اس کی اتنی خوبصورت بیوی دیکھ کر تو مہک کی جلن اور بڑھ گئی تھی۔ اس جلن کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میرب کو دیکھ کر اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ رومیو اس کے سوا کسی اور کو اپنی زندگی میں داخل کر سکتا ہے۔ اس دیوانے رومیو کا عکس آج بھی اس کے دماغ میں نقش تھا، جو اس کے پیچھے مجنوں بن کر گھومتا تھا۔ مہک کو آج بھی یہ لگتا تھا کہ وہ رومیو کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے، بلکہ اس کو تو یہ لگتا تھا کہ وہ اب بھی رومیو کے دل میں موجود ہے۔ آج بھی رومیو اسی سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ بات کہاں تک حقیقت ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ گاڑیاں ایک کے بعد ایک ہال میں پہنچ چکی تھی۔ ایک گاڑی میں میرا، اس کی امی اور ساتھ میں مہک بیٹھ کر آئی تھی، جبکہ دوسری گاڑی میں مہک کے ماں باپ اور چچا چچی ہال پہنچے تھے۔ رومان شاہ اور میرب ابھی تک نہیں پہنچے تھے، کیونکہ شاہ نے میرب کے ہاتھ اپنی ماں کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ سیدھا وہیں پر آئے گا اور ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ گھر سے نکلے گا۔ شاہ ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے کسی بھی طرح سے مجبور نہ کیا جائے۔ یہ پیغام بھی وہ اپنی امی جان تک پہنچا چکا تھا۔ رومان شاہ کی ماں فی الحال کوئی ضد نہیں کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس وقت رومان شاہ سے ضد کرنے کا مطلب ہے اسے اور سیکھ پا کرنا۔ اس کی ماں اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھی۔ وہ ہر بار صرف اپنی ماں کے آگے اپنا سر ادب میں جھکا جاتا تھا، ورنہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جس کے سامنے رومان شاہ بنا اپنی مرضی کے جھکتا۔ میرا کو فی الحال ہال کے کمرے کے اندر بٹھایا گیا تھا۔ ابھی بارات آنے میں کچھ دیر تھی اور رومان شاہ میرب کا بھی ویٹ کیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رومان شاہ اور میرب کی انٹری ہوئی تھی۔ وہ بلیک کلر کے سوٹ میں اور بھی زیادہ گورا لگ رہا تھا۔ اس کا گورا رنگ بلیک کلر میں چمک رہا تھا۔ فل بلیک سوٹ میں ساتھ میں میچنگ باسکٹ پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں شوز، ہاتھوں میں ایپل کی واچ، 6 فٹ کی ہائٹ، چوڑا سینہ اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ مردانہ چال جس پر لڑکیاں اپنا دل ہار دیتی تھی۔ مہک کی نظر انٹرس پر تھی۔ اس کی تو پہلی نظر رومان شاہ پر پڑی تو وہ شاہ کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اکڑو مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ جس اکڑی ہوئی چال سے چلتا ہوا وہ آ رہا تھا، مہک کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مگر اس کے ساتھ چلتی ہوئی میرب کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میرب ڈارک پرپل کلر کی کامدار میکسی پہنے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک پرفیکٹ جوڑی لگ رہی تھی۔ اس کا میک اپ بالکل رومان شاہ کی پسند کا تھا۔ لائٹ میک اپ میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے پیچھے کی جانب چھوڑا ہوا تھا۔ گلے میں پہنی ہوئی ڈائمنڈ کی نفیس سی جویلری اس کی خوبصورتی کو اور بھی اجاگر کر رہی تھی۔ سر پر رکھا ہوا سلیقے سے دوپٹہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے خود کو رومان شاہ کی پسند کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ مہک جانتی تھی کہ رومیو کو ہمیشہ لڑکیوں کا سر پر دوپٹہ رکھنا ہی اچھا لگتا تھا، اس لیے میرب کا اس طرح سے اپنے دوپٹے کو سنبھال کر چلنا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کی بیوی کو اس کی پسند کا بہت خیال ہے۔ رومان شاہ نے آتے ہی مہک کو دیکھ لیا تھا، مگر اسے نظر انداز کرتے ہوئے پاس سے گزر گیا۔ مہک کے دل کو تکلیف ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ جو رومیو ہمیشہ اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا، آج وہ اسے یوں دیکھ کر اندیکھا کر کے گزر گیا تھا جیسے اس کی ہستی اسے نظر ہی نہ آئی ہو۔ رومان شاہ نے نہ تو اپنے دونوں تایا کو بلایا، نہ ان کی فسادی بیویوں کو۔ رومان شاہ کے دماغ میں آج تک ان کے وہ رویے محفوظ تھے، وہ کچھ بھی بھولا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد بارات آ گئی۔ شامیر پر پھولوں کی برسات کی گئی تھی۔ ویلکم کے بعد اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ میرا کو پھولوں کی چادر کے نیچے اسٹیج تک لایا گیا تھا۔ شامیر نے سجی ہوئی اپنی دلہن کو بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اپنی اس معصوم دلہن کو دیکھ کر وہ پھولوں کی چادر تلے اسٹیج تک آئی تھی۔ تو اسٹیج پر شامیر نے اسی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا، جبکہ اپنا ہاتھ شامیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے میرب کے چہرے پر جو ڈر تھا اسے شامیر بخوبی دیکھ بھی سکتا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، مگر اس کا یہ ڈر شامیر کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ اس کا یہ ڈرا ہوا معصوم چہرہ شامیر کو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ گلاب کے پھولوں سے بنی ہوئی چادر کے چاروں کونوں کو مہک اور مرحا کی سہیلیوں نے پکڑا ہوا تھا۔ مرحا کی دونوں تائیاں اور تائے بہت حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ جن بچوں کو انہوں نے اپنے گھر میں کوئی اہمیت نہیں دی تھی، آج ان کے نصیب خدا نے کتنے اچھے کیے تھے۔ انہیں سیما کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، جن کو میرب جیسی بہو اور شامیر جیسا داماد ملا تھا، اور ایک ان کی اولادیں تھیں، بیٹی طلاق یافتہ اور ایپ کے کیس میں بیٹا سلاخوں کے پیچھے تھا۔ بے شک خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بیجو گے اسے کاٹ کر ہی جانا ہوگا۔ ان لوگوں نے جو کچھ بیجا تھا آج اس کو کاٹ رہے تھے۔ میرا اور شامیر کا نکاح تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا، اس لیے باقی کی رسمیں ادا کرنے کے بعد کھانا کھلایا گیا تھا اور اس کے بعد رخصتی کا مشکل وقت آ گیا۔ رومان شاہ خود سے آ کر شامیر کے گلے ملا تھا۔
क्योंकि अब वो अपनी प्यारी सी बहन को उस शख्स के हवाले करने जा रहा था जो उसे बिल्कुल नापसंद था। अपनी बहन के लिए उसने अपने कदम उस शख्स के जाने ही बढ़ाए थे। शामिर ने भी अपने कदम आगे लिए थे। मेरी बहन का ध्यान रखना, अगर उसे किसी भी किस्म की तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शाह ने गले मिलते हुए सरगोशी में कहा था। आखिर रुमान शाह था, धमकी देने से बाज नहीं आया। वो अब मेरी बीवी है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और एसीपी शामिर मलिक अपने फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाने जानता है। उसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, जवाब उसी के अंदाज से दिया गया था। दोनों ने इतनी कम आवाज़ में बात की थी कि पास खड़े हुए लोगों को भी समझ में नहीं आया। मेरा अपनी माँ के गले लगकर बहुत रो रही थी। एक तो वो अभी अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, ऊपर से उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हो सकी थी, और सबसे बढ़कर उसे शामिर से बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि वो किसी चंगल में फंसने वाली है, वो कैद हो जाएगी। उसकी जान निकल रही थी। जैसे जैसे रुखसती का वक्त नज़दीक आ रहा था, बेशक मिरा की एज 22 साल थी, मगर वो अपनी एज से कहीं कम नजर आती थी। और उसके भाई ने उसे जिस तरह चार दीवारी के अंदर महफूज करके पाला था, उसका इस तरह से डरना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। ऊपर से जो एसीपी ने अपनी नज़दीकियां दिखाकर उस पर सनसनीखेज पर्दे फाश किए थे, उससे मिरा और भी डरी और घबराई हुई थी। अपनी माँ के गले लगकर रोती हुई मिरा को बमुश्किल रुमान शाह ने अपनी अम्मी से अलग करके अपने साथ लगाते हुए प्यार से तसल्ली दी कि बेटियों को एक दिन अपने घर जाना होता है। मगर मिरा के दिल को सब्र नहीं आ रहा था। अब वो अपने भाई के गले लगी हुई रोए जा रही थी। अगर मेकअप वाटर प्रूफ नहीं होता तो इस वक्त उसने बिल बतौड़ी बन जाना था। मुश्किल मिरहा को गाड़ी में रोमान शाह ने बैठा मुश्किल से मिरहा को गाड़ी में रोमान शाह ने बैठाया था। शामिर गाड़ी की फ्रंट सीट पर साथ में आकर खुद बैठ गया। बाकी सब लोग अलग गाड़ियों में गए थे। शामिर मिरहा को अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके जा रहा था। गाड़ी हॉल के आगे से रुखसत हो गई। आंखें तो रुमान शाह की बेनम थीं अपनी प्यारी बहन को रुखसत करते हुए। उसके दिल से मिरहा के लिए बहुत सी दुआएं निकली थी। इधर रुमान शाह की माँ की हालत भी अपनी इकलौती बेटी की रुखसती के बाद काफ़ी ख़राब थी। अपनी माँ से नाराज़गी के बावजूद अपने साथ लगाकर तसल्ली दे रहा था। सब्र रखें अम्मी जान, अब खुद ही तो मेरी मासूम बहन को इतनी जल्दी रुखसत करना चाहती थी। कितने प्यार से वो अपनी माँ को साथ लगाकर तसल्ली दे रहा था। उस फर्मा बरदार बेटे को पास खड़े हुए उसके ताए और ताइयाँ देख रहे थे। आसिम रोमान शाह की जूती जैसा भी नहीं था, ये खुद उसकी ताई ने अपने दिल में सोचा था। आज बेक वक्त उसके दिमाग में एक ही बात आई थी, जो घर से निकलते हुए रुमान शाह की बाँ बोल कर आई थी कि मेरा बेटा एक दिन अपनी मेहनत से कामयाबी की इन बुलंदियों पर होगा जिसको देखकर आपकी औलादों के सर चिकरा जाएंगे। और बेशक आज रुमान इन बुलंदियों पर पहुंच चुका था। रोमान शाह की शादी में आए हुए गेस्ट दोस्त और उनकी फैमिली देख देख कर ये लोग हैरान हो रहे थे। शहर के मशहूर बिजनेसमैन और ऊंची ऊंची हस्तियां इस शादी में शामिल हुई थीं। रोमान शाह के दोस्तों में अहमद अपनी पूरी फैमिली के साथ शामिल हुआ था, जबकि शादेब की फैमिली आई थी वो खुद शामिल नहीं हुआ था, जिसका रीज़न मिरहा थी। वो मिरहा को किसी और के साथ रुखसत होते हुए नहीं देख सकता था। गाड़ी हॉल से काफ़ी दूर आ चुकी थी, मगर मिरहा सूसू करके रोई जा रही थी और साथ में अपने हाथों पर जुल्म करते हुए हाथों को मरोड़ रही थी। अपने चेहरे का रुख उसने साइड मिरर की तरफ किया हुआ था। 15 मिनट का सफ़र गुजर चुका था, मगर मिरहा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शामिर को इसका यूं सिसकना बहुत तकलीफ दे रहा था, मगर वो चाहता था कि मिरहा थोड़े से आंसू बहा ले ताकि इसका दिल हल्का हो जाए, मगर यहाँ तो दिल हल्का होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मिरहा चुप कर जाओ, कितना रोगी, पिछले 15 मिनट से तुम मुसलसल रोए जा रही हो। यार तुम कौन सा मुल्क से बाहर जा रही हो, एक ही शहर में है, जब कहोगी जितनी बार कहोगी मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। अंदाज बहुत प्यार भरा था। आप अपना हाथ पीछे करें। अब आप ये मत समझिएगा कि आपको मौका मिल गया है कि आप जब चाहें यूँ मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो शामिर का हाथ अपने हाथ से पीछे किया। ओके ओके, नहीं रखूंगा हाथ, तुम चुप हो जाओ। शामिर उसे रिलैक्स करना चाहता था। शामिर ने अपना हाथ फौरन से उसके हाथ से उठा लिया। उसे इस बुज़दिल लड़की का बेहोश होना उसे आज तक याद था। जब रोमान शाह ने उसे ऊंची आवाज़ में निकाह का पूछा था तो वो कैसे बेहोश हो गई थी। शामिर अपने लिए कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ छोड़ना ही मुनासिब समझा था। आपको क्या पता मायका चाहे एक घर छोड़कर ही क्यों ना हो, छोड़ते हुए बहुत तकलीफ होती है। आप लड़कों को इस तकलीफ का क्या पता हो, उसने शामिर पर तंज किया था। वो पूरे गुस्से से बोल रही थी, जबकि शामिर अपने लबों में हंस रहा था। उसे यूं ही मुंह फुलाए हुए पूरा रास्ता तय किया था, मगर अब वो रोना बंद कर चुकी थी क्योंकि इस वक्त वो गुस्से में आ गई थी। शामिर की नज़र मिरहा से हट ही नहीं रही थी। वो मासूम सी दुल्हन की आमद लग रही थी। ऊपर से उसका रोया हुआ रूप शामिर की धड़कनों पर वार कर रहा था। शामिर को लग रहा था कि आज उसका घर किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया है। रास्ता कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शामिर की नज़र बार बार उसकी नोज़पिन पर जा रही थी।
جس کے نیچے والے کنارے پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہیرے کے موتی کے لبوں کو چھو رہے تھے۔ شامیر کو ان سے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ شامیر کا دل چاہ رہا تھا کہ ان ہیروں کو فوراً سے پہلے اس کے لبوں سے دور کر دے، کیونکہ اس کے لبوں پر صرف اس کا حق تھا۔ یہ موتی اس کو اپنے رقیب لگ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گاڑی چھوڑ کر میرا کے خوبصورت ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے جائے۔ کہاں تھی تم؟ کمرے میں آتے ہی میرب کے کانوں میں رومان شاہ کی بھاری آواز سنائی تھی۔ وہ کب سے میرب کا روم کے اندر ویٹ کر رہا تھا۔ میں مہک کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھے اپنی سہیلیوں کی قصے سنا رہی تھی۔ شاہ بہت انٹرسٹنگ لڑکی ہے۔ میرب بہت خوش تھی، اسے گھر میں کمپنی مل گئی ہے۔ اپنی خوشی میں وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جس کو وہ یہ خبر سنا رہی ہے وہ کس قدر آپ بگولا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے دماغ میں میری بات نہیں گھسی تھی جب میں نے کہا تھا کہ تم ان لوگوں سے دور رہو گی، تو تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ شاہ جو میرب کے انتظار میں روم کے اندر چکر کاٹ رہا تھا، تیزی سے چلتا ہوا میرب کے پاس آ کر اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ میرب اس سے اچانک ہوئی آفت سے ڈر گئی تھی۔ کہاں وہ اتنی خوش اندر آئی تھی، مگر اندر کا تاپمان حد سے زیادہ گرم تھا۔ شاہ کی آنکھوں کے انگارے دیکھ کر میرب کی آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ وہ کیا؟ 3 گھنٹے سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور اب تمہارے حلق سے آواز نہیں نکل رہی۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ میرب کے کان کے پردے پھٹنے کو تھے۔ وہ میں چھوڑ کر مجھے بتاؤ کہ تمہاری نظر میں میری بات کی اہمیت کیا ہے؟ چہرہ غصے سے لال اور آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ جواب دو مجھے۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ نظروں سے کہہ رہی تھی کہ اگر جبڑا چھوڑو گے تو تب بتاؤں گی نا۔ آخر شاہ کے دماغ نے تھوڑا کام کیا تو جبڑے سے ہاتھ کو ہٹایا۔ شاہ، میری نظروں میں آپ کی بات کی بہت اہمیت ہے۔ شاہ، وہ ہمارے گھر میں مہمان ہے۔ وہ مجھے خود سے بات کرنا چاہ رہی تھی، تو میں اسے کیسے اگنور کرتی؟ جبڑے کی درد سے میرب کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی، مگر شاہ کو صفائی دینا ضروری تھا، اس لیے اٹکتے ہوئے اس نے شاہ کو اپنی صفائی پیش کی تھی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اگنور نہیں کر سکتی تھی، مگر شوہر کو کر سکتی تھی۔ شاہ، آئندہ نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی اس کے پاس جاؤں گی۔ پلیز ایک بار معاف کر دے۔ وہ بچوں کی طرح ڈری ہوئی معافی مانگ رہی تھی۔ آئندہ کی بات چھوڑو، جو پہلے کہا تھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اس کا جواب دو مجھے۔ شاہ، غلطی ہو گئی، سوری بول تو رہی ہوں۔ آنسو میرب کے گلے میں اٹکنے لگے تھے۔ تمہارے سوری کرنے سے میرے ضائع ہوئے 3 گھنٹے واپس آ سکتے ہیں؟ شاہ کو کس بات پر غصہ تھا، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا، مگر اس غصے کا شکار میرب ہو گئی تھی۔ شاہ، آپ نے بھی تو مجھے دھکا دیا، میرے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، مگر آپ نے سوری کہا تو میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ میرب نے بڑی معصومیت سے روتے ہوئے کہا تھا۔ تو اب تم میرے ساتھ مقابلہ کرو گی؟ شاہ، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ شاہ کے غصے کی وجہ سے اس کے دل میں لگی ہوئی آگ تھی۔ یہ بات سوچ کر اس کی بیوی ان لوگوں کے سامنے نوکر بن کر ان کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہے۔ وہ لوگ شاہ کو زہر لگتے تھے۔ پتہ نہیں ان کا وجود اپنی ماں کی وجہ سے وہ گھر میں برداشت کیسے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کو تو کچھ بول نہیں سکتا تھا، تو شکنجے میں بیچاری میرب آ گئی۔ رومان شاہ دل میں جو آگ تھی وہ میرب کو اس میں جلا رہا تھا۔ اس کے سوری کہنے اور منانے کے بعد اب شاہ کے پاس لڑائی کا کوئی جواز نہیں رہا تھا، مگر شاہ کا غصہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی غصے میں وہ میرب کی گردن پر جھکا اور پورے زور سے گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ شاہ کی بے رحم شدت پر میرب کی چیخ تک حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ شاہ کا غصہ اس وقت اس کے دماغ پر بہت حاوی تھا۔ اس کی دردناک چیخ سے بھی شاہ پیچھے نہیں ہوا۔ شاہ کے دیے ہوئے زخم سے میرب سسکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر شاہ اس کی گردن پر جھکا ہوا دانت تو نکال چکا تھا، مگر میرب کے نازک سے جسم کی نیچرل مہکتی ہوئی خوشبو شاہ کے نتھنوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ شاہ کے بہکنے کی وجہ بن گئی، جبکہ میرب سسکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر شاہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا جگہ بجگہ اپنی آتشی لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اپنا منہ توڑ جذباتوں کے آگے شاہ کو اس وقت میرب کی سسکیاں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اپنا ہاتھ میرب کی کمر میں حائل کر رکھا تھا، میرب کو اپنی باہوں کے گھیرے میں کسے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر اپنی گرم سانسیں کے چہرے پر ڈال رہا تھا۔ شاہ کی پھولی ہوئی گرم سانسوں سے میرب کی سانس رک رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی مجبور اس کے چٹانی سینے سے لگی ہوئی سسک رہی تھی، مگر وہ بے رحم میرب کی سسکیاں بن کر کہاں کھا رہا تھا۔ میرب کے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے وہ اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا، جو ان دشمنوں کی وجہ سے اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ میرب کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ غصے میں بہکتا ہوا جذباتوں کی لہروں میں ڈوبنے لگا تھا۔ شاہ سے ڈری ہوئی میرب ساکت کھڑی ہوئی تھی، اس کی سانسیں روانی سے نہیں آ رہی تھی، دل تھا کہ دھک دھک کر کے ایک الگ ہی دھن تیار کر رہا تھا۔ شاہ کا ہاتھ میرب کی کمر پر تھا، وہ گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی کمر سے ہلا رہا تھا کہ اس کی انگلی سے کچھ ٹکرایا تھا، جو کہ میرب کے کرتے کی زپ تھی۔ اس کی مخملی جسم کی خوشبو بہکتے ہوئے شاہ نے ایک ہی جھٹکے سے زپ کھول دیا تھا۔ شاہ کی اس حرکت سے تو میرب سسک ہی اٹھی تھی۔ شاہ، پلیز نہیں،
क्यों नहीं? बालों से चेहरा ऊपर उठाते हुए बहुत गंभीरता से बोल रहा था। शाह प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दें। आइंदा मैं इस महक के करीब भी नहीं जाऊंगी। शाह के दिए हुए दांतों की तकलीफ और जगह ब जगह लम्ब छोड़ने के एहसास ने मीरब को एक अनजाने दर्द और बेचैनी से दो चार किया हुआ था। तुम्हारे मुंह से मैं उसका नाम ना सुनूं। शाह ने आंखें दिखाई दी। तुम्हारे लबों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। उसकी नाजुक सी पंखड़ी पर झुककर अपने दिल की आग में जलते हुए अपने आतिशी लबों से उसकी नाजुक पंखड़ियों की कतरा कतरा नमी पीकर अपनी प्यास बुझा रहा था। उसके होंठों की तपिश से मीरब की नाजुक पंखड़ियां जलने लगी थी। शाह के दांतों के बेरहम वार से मीरब के निचले होंठ के किनारे पर कट लग गया था। शाह इस वक्त न जाने क्यों इतना बेरहम बना हुआ था। मीरब तकलीफ से सिसकियां भर रही थी। आंसू उसकी गालों से फिसल कर गर्दन पर आ रहे थे। मगर शाह अपनी मन की प्यास बुझाने के बाद अपनी मर्जी से ही पीछे हुआ। शाह ने सुस्ती हुई मीरब के चेहरे पर गहरी नजर डालते हुए देखा था। शाह प्लीज मुझे जाने दें। अंदाज मिन्नत करने वाला था। क्यों तुम्हें मेरा नजदीक आना बुरा लग रहा है? फिर दूर क्यों जाना चाहती हो? शाह मैंने ऐसा नहीं कहा। शाह के डर से नजरें झुकाकर शाह के सीने पर गाड़े हुए थी। नाजुक से मीरब के सामने लंबे चौड़े रुमान शाह का खड़ा होना उसे इर्द गिर्द से देखने से कासिर कर रहा था। नजरें सीधी शाह के सीने पर ही जाकर रुक रही थी। जब मेरे पास आने से एतराज नहीं तो फिर ये इनकार क्यों? जवाब तलब नजरों से देख रहा था। शाह इस वक्त नहीं, रीजन दो। डॉक्टर पूछा। शाह मैं भी तैयार नहीं हूँ, अटक अटक कर बोली थी। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मीरब की गर्दन पर शाह के दांतों की चुभन बहुत ज़्यादा थी। जलन कैसे नहीं होती? शाह ने पूरा गुस्सा उसकी नाजुक सी गर्दन पर उतारा था। उसकी गर्दन शाह के दांतों की छाप बन गई। मीरब के इनकार को नजरअंदाज करते हुए शाह ने उसका चेहरा दीवार की जानिब घुमाया था। नीचे झुककर अपने लब उसकी खुली जिप से नजर आती हुई कमर पर रख दिए। शाह एक हाथ मीरब के पेट पर था और दूसरे हाथ से शाह ने जिप वाली स्लिट को खोलकर कंधे की जानिब करके पकड़ रखा था, जिसे मीरब की आधे से ज्यादा कमर शाह की नजरों की हिरासत में थी। मीरब के जिस्म की खुशबू शाह को दीवाना बना रही थी। शाह उसकी कमर पर अपने लबों के तेज तेज लम्स छोड़ रहा था। मीरब के मुंह से बेख्तियार सिसकियां निकल रही थी। उसकी खूबसूरत कमर शाह के दिल को और बहका रही थी। शाह जिप की स्लिट को दोनों हाथों से साइड पर करके उसकी खूबसूरत कमर पर नजरें गाड़े हुए देख रहा था। उसका गोरा नाजुक अनछुआ जिस्म आतिशी शाह को खुद पर टूटने की दावत दे रहा था। लम्ब छोड़ते हुए शाह के दांतों की चुभन मीरब महसूस करके सिसकियां भरने लगी। शाह के लबों की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही थी। मीरब की सांसें तेज होने लगी थी। उसकी छोटी छोटी दबी दबी सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगी थी। मीरब कांप रही थी। शाह के आतिशी लबों से बचकर मीरब यकदम साइड से निकलकर शाह से दूर जाकर खड़ी होगी। उसका जिस्म कांप रहा था, पर जिप के खुलने से मीरब की शर्ट बेतरतीब हो चुकी थी, जिसको वो अपने हाथ से संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शाह ने नजर उठाकर खुमारी से भरी हुई आंखों से उसकी जानिब देखा था। वो अपने कदम मीरब की जानिब बढ़ा रहा था। वो डरती हुई अपने कदम पीछे ले जा रही थी और साथ में अपना सर नफी में हिलाकर ना आने का इजहार कर रही थी। वो उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुला रहा था। मीरब, मुझे इस तरह की मज़ाहमतें बिल्कुल पसंद नहीं है। शाह प्लीज मुझे जाने दें। वो दरवाजे की जानिब लपकी थी, बिना अपनी हालत की परवाह किए। मीरब शाह के अंदाज से इस कदर डरी घबराई हुई थी कि इस वक्त उसे अपने लिबास का भी होश नहीं था। शाह ने दो ही कदमों में फासला तय करते हुए मीरब के हाथ को थाम लिया। उसे घुमाते हुए वापस अपनी मजबूत बाहों की गिरफ्त में ले गया था। मुझे औरतों की इस तरह की मज़ाहमत और सरकशी बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी सी बात तुम्हारी मोटी अकल में क्यों नहीं आती? क्यों मेरे दिमाग को गलत ट्रैक पर चला रही हो? लहजा बेहद सख्त और कटीला था। शाह ने इतनी सख्ती से उसकी कमर पर अपनी उंगलियां रखकर दबाई हुई थी कि मीरब की पसलियों में दर्द होना शुरू हो गया। तुम बीवी हो मेरी, तुम पर मेरा पूरा हक है। अगर मैं वो हक हासिल करना चाहता हूँ तो तुम्हें किस बात की तकलीफ है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कहाँ है तुम्हारा सर पर चढ़कर बोलता हुआ इश्क जो मुझे हासिल करना चाहता था? आज यूं मेरी गिरफ्त से यूं भागकर मेरी बेकरारियों को बढ़ा रही हो। शाह के ये अल्फाज मीरब को लहू लुहान कर रहे थे। मीरब शाह से ऐसी कुर्बतों की तवक्को बिल्कुल भी नहीं करती थी। उसे तो शाह की मोहब्बत चाहिए थी, ये लम्हे जनून नहीं। शाह जिस तरह से उसके करीब आ रहा था, इसमें मीरब को मोहब्बत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ उसके वजूद का लम्हे जनून था जो उसे बहका रहा था। शाह मैं आपकी बीवी हूँ तो क्या इस तरह ज़बरदस्ती मुझे? वो कहते कहते रुक गई थी। इसमें ज़बरदस्ती कहाँ से आ गई हमक लड़की? कल तक तो तुम्हें मेरे करीब आने से कोई एतराज़ नहीं था। आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें ये सब कोई ज़बरदस्ती लगने लगा? गुस्से से आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मीरब शाह की लाल आंखों से मीरब को शाह की लाल आंखों से खौफ आ रहा था, क्योंकि कल तक मुझे आपकी आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था और आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाहते हैं। मीरब शर्म से खुद को समेटते हुए शाह के सीने पर जोर देकर पीछे हटी थी। आंखों में आंसू और दर्द था। आप मुझे कुछ दिनों के लिए प्लीज जाने दें।
کہاں جانے دوں تمہیں؟ غصے سے اس کے قریب آیا۔ اپنے پاپا کے گھر۔ مجھے کچھ دن کی اسپیس چاہیے۔ میں آپ کے اس پل پل بدلتے ہوئے روپ کو نہیں سمجھ پا رہی۔ میں نہیں ہوں اتنی سمجھدار۔ میرب روتے ہوئے بنا اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے صوفے پر جا کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی تھی۔ شاہ نے اپنی دونوں ہاتھ اپنی کمر کی سائڈوں پر رکھ کر چھت کی جانب منہ کر کے گہری سانس چھوڑی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے یہ کیا کیا ہے۔ میرب کھلی ہوئی زپ سے صوفوں پر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی تھی تو اس کی کمر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا، میرب کی زپ پر ہاتھ رکھ کر بند کرنے لگا تھا کہ میرب نے دبک کر سر کو اٹھایا تھا۔ کچھ نہیں کرنے لگا، جلاد نہیں ہوں، زپ بند کرنے لگا ہوں، ریلیکس ہو جاؤ۔ شاہ آپ یوں کیسے پل پل اپنے روپ بدل لیتے ہیں؟ میرب نے شکوہ گار آنکھوں سے کہا تھا۔ حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، انسان خود سے کبھی نہیں بدلتا۔ انداز میں بہت گہرائی تھی۔ شاہ پلیز مجھے کچھ دن کے لیے چلے جانے دیں۔ میرب جب سے رخصت ہو کر آئی تھی شاہ نے اسے نہیں جانے دیا تھا۔ میرب نے کبھی ضد بھی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اپنی ماما پاپا بھائی سب کو سمجھا دیا تھا کہ میں جب بھی آؤں گی اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ شاہ کے ساتھ آؤں گی، اس لیے اسے کوئی مجبور نہ کرے۔ مگر آج میرب بہت منت کرنے والے انداز سے شاہ سے جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ تم ابھی نہیں جا سکتی، جواب اٹل انداز سے دیا گیا۔ وہ زپ بند کر کے پیچھے ہو کر دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاہ پلیز مجھے جانے دے، مجھے کچھ دن ماما پاپا اور بھائی کے ساتھ رہنا ہے، میں ان سے اداس ہو گئی ہوں، پلیز شاہ مجھے جانے دے۔ وہ روتی ہوئی رومان شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میرا تم فی الحال نہیں جا رہی کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے شاہ، جب مجھے لگے گا کہ میں آپ کی ضرورت پوری کر سکتی ہوں تو میں آ جاؤں گی۔ میرب کے انداز میں بہت درد تھا، اسے لگ رہا تھا کہ شاہ صرف اس سے اپنی قربتوں کے لیے ہی روک رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میرب اتنا مت مجھے میری نہیں نظروں میں گراؤ، معافی نہیں مانگوں گا، پتہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، جو انداز میں نے تمہارے ساتھ اپنایا وہ ہرگز ایک محبت کرنے والے شوہر کا نہیں تھا۔ میرب کی گردن پر شاہ کی نظر پڑ رہی تھی جہاں پر اسی کے دیے کے نشان موجود تھے۔ اٹھو تمہاری گردن پر آئنمنٹ لگا دوں۔ رہنے دیں شاہ، مت کریں یہ احسان۔ ایک طرف زخموں پر مرہم لگاتے ہیں اور دوسری طرف خود ہی زخم دیتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم وہاں جا کر پرسکون ہو جاؤ گی؟ میں نے تمہیں جو زخم دینے ہیں وہ میں تمہیں یہاں رکھ کر بھی دے سکتا ہوں اور وہاں آ کر بھی دے سکتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں فکس کر کے رکھنا، رومان شاہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ شاہ آپ اپنے الفاظوں پر غور کریں، آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے مجھے کچھ دیر کے لیے تم سے دور ہی چلے جانا چاہیے۔ غصے سے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے روم سے باہر نکل آیا تھا کیونکہ میرب کے آخری الفاظ بالکل سچ تھے کہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ بے شک رومان شاہ وہاں پر بہت مضبوط بن کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نہ مہک کی جانب نظریں اٹھائیں نہ ہی اپنے دوسرے گناہ گاروں کی طرف، مگر رومان شاہ کے اندر کا رومیو تڑپ گیا تھا اپنے گناہ گاروں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر۔ وہ اپنی ماں کی ادب کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کچھ بھی بول تو نہیں سکا تھا، مگر اس کے نسوں میں غصہ زہر کی طرح دوڑ رہا تھا۔ جن لوگوں نے اس کو بے گھر کیا، بے آسرا کیا، دھکے دیے، مارا، رومان شاہ وہ سب کو کیسے بھول جاتا؟ مہک کو دیکھ کر اسے بار بار رومیو کی یاد ہی آ رہی تھی۔ مہک کا یوں بار بار اسے دھتکارنا، اس کی ہی نظروں میں گرانا، اسے نوکر بلانا، اسے ہمیشہ کم ترین سمجھنا، وہ سب کچھ رومان شاہ کے سینے میں آگ لگا رہا تھا۔ اپنے سب گناہ گاروں کے الفاظ اس کے کانوں میں آج بھی گونج رہے تھے۔ وہ نہ تو بھولنا چاہتا تھا اور نہ ہی بھول پا رہا تھا۔ اس نے اپنی اس نفرت کو اتنے سالوں تک اپنے اندر پال کر رکھا تھا۔ یوں ہی تو نہیں، اس نے رومیو سے رومان شاہ تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ اپنے گناہ گاروں کا سارا غصہ اس نے بے گناہ میرب پر نکالا تھا۔ یہ بھی تکلیف رومان شاہ کے دل کے اندر پیوست ہو گئی تھی کہ اس نے میرب کے ساتھ جو کیا وہ بے حد غلط تھا۔ آخر رومان شاہ ایک باضمیر انسان تھا، ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی بیوی کی عزت اور اس کی آبرو کی فکر نہیں تھی۔ وہ غصے میں پاگل ہوا، نہ جانے میرب کے ساتھ کیسے یہ سب کچھ کر گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم بڑھاتا ہوا چھت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چھت پر اپنی رکھی ہوئی سگریٹ کی ڈبیا کو اٹھا کر اس نے سگریٹ سلگھا کر منہ میں ڈالا۔ یہ ڈبیا چھت پر رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ جب کبھی رومان شاہ اپنے اندر کے دکھی رومیہ سے روبرو ہو کر ملنا چاہتا تو درد اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اسے دھوئیں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ وہ سلگھائے جا رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ کمر پر باندھے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اور نظریں کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند پر تھے۔ چاند کے داغ کو دیکھ کر اسے میرب کی یاد آئی کہ اس نے بھی اس کی خوبصورت چاند جیسی گردن پر کیسے ظالم
बन कर निशान दे दिया, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो पागल तो मुझसे इतना प्यार करती है, क्यों मैं महक का गुस्सा मीरब पर निकाल रहा हूँ? क्या मीरब ये सब डिजर्व करती है? वो खुद से ही सवाल कर रहा था जब उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी थी। मीरब तुम चली जाओ, फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं रूम में आकर तुमसे बात करूंगा। वो बिना पलट कर देखे हुए बोला था। रोमियो मैं हूँ। इतने सालों के बाद भी इसकी आवाज़ को पहचानने में रोमांशा गलत नहीं हो सकता था। ये महक की आवाज़ थी। रोमांशा ने पलट कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोमांशा ने जहरीली नजरों से देखते हुए कहा, तुमसे मिलने आई हूँ। रोमियो तुमने तो हॉल में मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। वो फुल ब्लैक कलर का सूट पहने हुए खड़ी थी, डीप गला, पुष्ट पर लटकी हुई बैक, डीप गले की डोरियां, हाफ बाजू कसी हुई कमीज, तंग कैपरी और गले में दुपट्टे नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। महक का लिबास आज भी वैसा ही था जैसा इतने सालों पहले हुआ करता था। रोमियो को कल भी उसका लिबास नापसंद था और आज भी नापसंद था। नागवारी से रोमांशा ने अपनी नजर उसके जिस्म से हटाई, जो इस वक्त किसी भी मर्द को लुभाने का सामान लग रही थी। उसका पूरा बदन काले लिबास से वाज़ेह छलक रहा था। उसके अंदाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसा हुलिया जानबूझकर बनाकर आई थी रोमियो को जीतने के लिए। कम से कम किसी गैर मर्द के सामने आने से पहले अपने कपड़ों का तो लिहाज कर लिया करो, और नहीं तो सर पे दुपट्टा ही ले लेती। शायद वो तुम्हारी इस बेशर्मी वाले कपड़ों को छुपाने में करामत साबित हो जाता। सीधा 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 तंज किया गया था। रोमियो तो मेरे लिए गैर तो नहीं हो, लहजा लुभाने वाला था। रोमियो नहीं, रोमांशा कहो। रोमियो तो इसी दिन इसी वक्त ही मर गया था जिस दिन तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ और तुमने मिलकर मुझे बेइज्जत करके निकाला था। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो रोमांशा है। गर्दन और सीना तान कर बोल रहा था। रोमियो पुरानी बातें छोड़ दो ना, हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। रोमियो मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम मुझ पर मरा करते थे। तुम कितना प्यार करते थे मुझसे। मैं ही पागल तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर सकी। मुझे आज भी याद है तुम्हारी वो तलाश करती हुई नज़रें जो पूरे घर में मुझे ढूंढती थी। मैं नहीं भूली वो वक्त जब तुम मेरी एक झलक देखने के लिए सारा सारा दिन मेरे ही कॉलेज के सामने खड़े रहते थे। मुझे याद है जब तुम सुबह सवेरे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाकर मेरे लिए लेकर आते थे। कितने कांटे तुम्हारे हाथों में चुभ जाते थे, मगर फिर भी तुम हर रोज़ मेरे लिए वो गुलाबों का दस्ता ज़रूर लेकर आते थे। मैं ही पागल और नासमझ थी जो तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर सकी, और मुझे मेरे किरी की सज़ा मिल चुकी है। प्लीज़ रोमियो, मुझे फिर से अपना लो। मैं वादा करती हूँ मैं पूरी की पूरी बदल जाऊँगी। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसी बन जाऊँगी। पहले तो सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, अब तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मुझे एक पल सुकून नसीब नहीं हुआ। रोमियो तुम तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे ना, इसी मोहब्बत के सदके मुझे माफ़ कर दो। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके बेहद नज़दीक आकर उसके सीने पर हाथ रखे हुए थी, बेहद करीब होकर चेहरा ऊपर को करके उसे देख रही थी। रोमांशा का दिल चाह रहा था कि उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए खुद से दूर करे, मगर वो उसकी घटियापन और बेगैरती का लेवल देखना चाहता था कि एक औरत पैसे को देखकर कितना गिर सकती है। इसलिए मुठ्ठियां कमर पर नीचे हुए चुप खड़ा हुआ था। देखो मेरी तरफ रोमियो, मैं आज भी वही महक हूँ जिसे तुम पागलों की तरह प्यार करते थे। बिल्कुल उसके सीने के साथ चिपकी हुई खड़ी थी। रोमान शाह का कसरती सीना और उसके जिस्म से उड़ती हुई महक, महंगी कलोन की खुशबू महक उसके करीब से करीब तर ले जा रही थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।